پہلی چیز خون، ایک دوسرے کا مرڈر۔ مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو۔ جس نے کسی بھی مسلمان کو، جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا، جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا؟ کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کی اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت تو پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا بغیر حق کے، بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا، تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں۔